السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سارے بچے خیر خیریت سے ہوں گے، چل کر رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اپنی جو کوارنٹین ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سارے آپ پراپرلی مینج کر رہے ہوں گے۔ لاک ڈاؤن کی ایکٹیویٹیز کو مشکل کام ہے، آہستہ آہستہ ہم اس سے یوز ٹو ہوتے جائیں گے۔ بہت حد تک ہم نے اس کو ٹالریٹ کر لیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا معاملہ، اللہ خیر کرے گا تو وہ بھی نکل جائے گا۔ ایک چیز جو آپ بچوں سے کہنی ہے وہ یہ کہ بہت سیریس ہو کے پڑھیں، بیکاز اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹس اناؤنس ہو گئی ہوئی ہیں، اور گورنمنٹ نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ جی ایگزامس اس بار ڈیفینیٹلی ہوں گے اور اپنے اسکیجول کے اکارڈنگلی ہوں گے، کوئی اس میں چینج نہیں آئے گی۔ سو اس لیے یہ بات سمجھنا اور بھی زیادہ آپ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ بالکل ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے، کیونکہ 11 تک آپ کو پتہ ہے ویسے ہی آف ہے، اور 11 کے بعد پھر عین ممکن ہے کہ کورس کمپلیشن کی طرف جانے کی بجائے ہم اسٹریٹ اوے ٹیسٹ سیشن کی طرف جائیں۔ تو کوشش کریں کہ کورس یہیں آپ اپنا کمپلیٹ کر لیں۔ کل ہم گاڈ بی پریز پڑھ رہے تھے، اور یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ بچوں کو اناؤنسمنٹ کر کے کہ ان کو ٹریٹ ملے گی تو وہ بیڈ پر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہیں سے آن ورڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کم ہیئر عارف's مدر، کہتے ہیں کہ عارف کی ماں ادھر آؤ۔ اب یہ ایک ٹریڈیشنل ہمارے یہاں سٹائل ہے، خاص طور پہ دیہاتوں میں، کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کو نام لے کے نہیں بلاتے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کو وہ زیب النساء نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کو کہہ رہا ہے عارف کی ماں۔ اور آئی سم ٹائم فیل کہ ان علاقوں میں جہاں پر یہ ٹریڈیشن ہے، یا جس دور میں یہ ٹریڈیشن تھی، اس دور میں جب تک ان بیچاروں کے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے تب تک وہ ایک دوسرے کو کیسے بلاتے ہوں گے؟ کہ مطلب اب تو چلو عارف ہے، یہ مہر النساء ہے، تو وہ اس کو کہہ رہا ہے مہر کی ماں، عارف کی ماں، تو جب تک ابھی مہر النساء پیدا نہیں ہوئی اس ٹائم میں وہ کیسے بلاتے گے؟ آئی آلویز ونڈر کہ وہ کیا بیچارے کرتے ہوں گے اس وقت تک، اشاروں سے بلاتے ہوں گے، ہیلو او گل سن، کیا کہتے ہوں گے اس کو۔ سو دیٹ از فنی تھنگ۔ بہرحال خیر ہمارے یہاں یہ ٹریڈیشن ہے۔ کہتے کہ عارف کی ماں بات سنو، عارف کی ماں ادھر آؤ۔ مولوی ابل ساؤنڈڈ ایکسائٹیڈ ایز ہی کالڈ آؤٹ ٹو ہز وائف۔ کہتے کہ مولوی ابل اپنی بیوی کو پکارتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ He told her the whole incident واقعہ، کہتے کہ اس نے اسے تمام تر واقعہ بتایا۔ At first زیب النساء did not believe him۔ کہتے کہ پہل تو زیب النساء نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ But when he repeated the story under oath کہتی ہیں حلفیہ بیان کرنا یا قسم کھا کر دہرانا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بٹ when he repeated the story under oath، کہتے لیکن جب اس نے حلفیہ اپنی یہ بات دہرائی، she began to cry، تو وہ رونے لگی۔ اب یہ پھر ایک طرح سے اس کی سفرنگ شو کر رہا ہے کہ وہ اتنے بیچارے مجبور ہیں، اتنے بے بس ہیں، ہیلپ لیس ہیں کہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوئی اس کی بیٹی کے لیے بھی پرپوزل بھیج سکتے۔ سو دیٹ از اے ویری سیڈ تھنگ ٹو لسن۔ ڈونٹ کرائی زیبن، ہی سیڈ سافٹلی، کہتے کہ زیب النساء رو مت، اس نے شائستگی سے کہا۔ ہی ریئرلی ایڈریس ہر دیٹ وے، ریئرلی سیلڈم، کبھی کبھار۔ اردو میں آپ اس کو شاذ و نادر بھی کہہ سکتے ہیں۔ He rarely addressed her that way، کہتے کہ وہ شاذ و نادر ہی اسے ایسے انداز میں مخاطب کیا کرتا تھا۔ But today was a special day، لیکن آج ایک خاص دن تھا۔ God did listen to our prayers، کہتے کہ خدا نے ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ Let us bow our heads to him، آؤ اس کے حضور سجدہ شکر ادا کریں۔ Let us bow our head، سجدہ شکر
بجا لانا. کہتے کیا ہو اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں. They were still lost in their newly acquired happiness. Newly acquired نو حاصل شدہ. ایکوائرڈ کہتے ہیں اچیوڈ, اٹینڈ. کہتے کہ وہ ابھی اپنی اس نو حاصل شدہ خوشی میں گم تھے. when they were still lost in the newly acquired happiness. کہتے کہ وہ اپنی اس نو حاصل شدہ خوشی میں بھی گم تھے. when suddenly once again they heard a knock. کہتے کہ جب ایک بار پھر انہوں نے دروازے پر دستک سنائی دی. before any of his children could rush and open the door. کہتے کہ اس سے پہلے کہ اس کے بچوں میں سے کوئی بھاگ کر جاتا اور دروازہ کھولتا, مولوی ابول shouted, مولوی ابول چلایا. shouted, yelled. yelled بھی کر سکتے ہیں, شریک بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولوی ابول چلایا. wait let me see. کہتے ہیں کہ ٹھہرو مجھے دیکھنے دو. he went to the door and opened it. کہتے ہیں کہ وہ دروازے تک گیا اور دروازہ کھول دیا. چودھری فتح داد was standing there. چودھری فتح داد وہاں موجود تھا. wrapped in a shawl, اور شال میں لپٹا ہوا. کہتے ہیں کہ چودھری فتح داد وہاں شال میں لپٹا ہوا موجود تھا. he warmly caught مولوی ابول's hands. کہتے ہیں کہ اس نے گرم جوشی سے مولوی ابول کا ہاتھ تھاما. and embraced him, اور اسے گلے لگا لیا. congratulations sir. کہتے ہیں کہ بہت مبارک ہو جناب. at last my efforts have proved fruitful. کہتے ہیں کہ آخر کار میری یہ کوششیں رنگ لے آئی ہیں. proved fruitful اس کو کہتے ہیں, ویسے اگر آپ کر سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. سمر آور ثابت ہونا یا بار آور ثابت ہونا, دونوں آپ کر سکتے ہیں. congratulations sir. کہتے ہیں کہ بہت مبارک ہو جناب. at last my efforts have proved fruitful. کہ آخر کار میری کوششیں سمر آور ثابت ہوئی ہیں. he said in a low voice. اس نے آہستہ آواز میں کہا. yes چودھری صاحب, جی ہاں چودھری صاحب. I am very thankful to you and grateful to Allah Almighty. کہتے ہیں کہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کا بہت شکر گزار ہوں. شمیم از اے گڈ بوائے سر. کہتے ہیں کہ شمیم احمد ایک اچھا لڑکا ہے جناب. پلیز ٹیک اے ڈیسیژن ود آؤٹ ڈیلے. کہتے ہیں کہ براہ کرم بغیر تاخیر کے کوئی فیصلہ لیں یا بلا تاخیر کوئی فیصلہ کر لیں. who knows what may happen. کہتے ہیں کہ کون جانتا ہے کہ کل کیا ہو. saying that, یہ کہتے ہوئے he brought out a cotton bag from under his shawl. کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے شال کے نیچے سے کپڑے کے ایک تھیلا نکالا. and handed it over to مولوی ابول, اور اسے مولوی ابول کے حوالے کر دیا. this is a humble gift. humble, ordinary, common. کہتے کہ یہ ایک معمولی سا, ایک حقیر سا تحفہ ہے. please give it to my daughter on my behalf. کہتے کہ براہ کرم اسے میری طرف سے میری بیٹی کو دے دیجیے گا. said چودھری فتح داد نے کہا. اب یہ ایک بڑی خوبصورت ٹریڈیشن تھی ہمارے ہاں, پہلے بھی موجود ہوتی تھی, اور ود پیسج آف ٹائم جب ہم ذرا مٹیریلزم کا شکار ہوئے تو شاید یہ چیزیں تھوڑی کہیں کم ہوتی چلی گئی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی ہی زبردست ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ہوا کرتی تھی کہ جب بھی کسی بھی بیٹی کی شادی ہوا کرتی تھی یا کچھ بھی ایسا کسی پر کوئی ذمہ داری, کوئی ضروری نہیں ہے شادی, فوتگی وغیرہ بھی اگر کسی کے ہاں ہوتی تھی تو ایسی صورت میں بھی کیا کیا جاتا تھا
کہ اس کو جو گاؤں کے جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے وہ ہر ممکن حد تک اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اور شادی کی صورت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تحفے تحائف جو ہے وہ دیے جاتے تھے. تو اس طرح سے مل جل کے چیزوں کو مینیج کر لیا جاتا تھا، اور یہی کچھ یہاں پر چودھری فتح داد بھی کہہ رہے ہیں. Gratified and almost dazed, مولوی ابول went back to his wife. Gratified کہتے ہیں تشکر سے بھرپور، شکر گزار، اور dazed وہی astounded، حیرت زدہ ابھی ہم نے پڑھا. کہتے ہیں کہ تشکر کے احساس سے بھرپور تقریباً سکتے کے عالم میں مولوی ابول went back to his wife. مولوی ابول اپنی بیگم کے پاس واپس گیا. With a thumping heart. Thumping کہتے ہیں throbbing، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ. With his thumping heart he opened the bag. کہتے ہیں کہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے یہ تھیلا کھولا. Tied neatly in a large silken kerchief. Kerchief کہتے ہیں رومال، silken ریشمی. Neatly کہتے ہیں delicately، نفاست سے. Tied neatly in a silken kerchief were a pair of gold pendants. Pendants کہتے ہیں جھمکے. Set with large shining stone. Set کہتے ہیں جڑا ہونا، ان میں فکس ہونا. کہتے ہیں کہ ایک ریشمی رومال میں نہایت نفاست کے ساتھ لپٹے ہوئے جھمکوں کا، سونے کے جھمکوں کا ایک جوڑا تھا. Set with large shining stone، اور ان کے اندر بڑے بڑے چمکدار نگینے جڑے تھے. شائننگ enwrapped in a 100 rupees note، اور اسے 100 روپے کے نوٹ میں لپیٹا گیا تھا. اب یہ ایک طریقہ کار تھا اس کا، اس کو کہہ لیں کہ آنر کرنے کا یا سپورٹ کرنے کا، کہ اس نے کچھ نہ کچھ گفٹ اس کو دے دیا. 100 روپیہ اس ٹائم کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی. آج تو آپ کو لگتا ہے 100 روپیہ تو شاید پاکٹ میں نہیں بچہ لے کے جاتا ہے، تو اس وقت بہرحال 100 روپیہ اٹ واز اے ہینڈسم سم، تو اس لیے اس نے اس کو ایک سپورٹ کے طور پر دیا. A few days later، کہتے کہ کچھ دیر کے بعد the pre-marriage celebrations began. کہتے کہ شادی سے پہلے کی رسومات شروع ہو گئیں. مہرالنساء was put in a seclusion. seclusion کہتے ہیں ویسے loneliness، لیکن مائیوں بٹھانا، یہ کامن ہے، آپ سب بچے جانتے ہیں، ایک رسم ہے ہمارے یہاں. اور پرانے ادوار میں تو بہت ہی زیادہ ہوا کرتی تھی، مطلب تیل مہندی یا مائیوں وغیرہ وہ اس کو بٹھا دیا کرتے تھے، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ ہفتہ پہلے اس کو بٹھا دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ نہانا نہیں ہے آپ نے، بالکل نہیں نہانا، اور آپ شادی کے دن نہائیں گے تو اس سے زیادہ روپ آئے گا. ایک ٹرم یوز کی جاتی تھی کہ زیادہ روپ آئے گا. بس ظاہری بات ہے، آپ ایک ہفتے کے بعد نہائیں گے تو روپ تو آئے گا، کہ آپ کو تیل لگایا جا رہا ہے، اوپٹن لگایا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو نہانے نہیں دیا جا رہا. تو ایک ہفتے کے بعد جب آپ ساری بدتمیزی کے بعد نہائیں گے تو آبویسلی ویسے بھی بندہ مطلب 2-4 دن بعد نہائے گا، جو وہ آٹومیٹیکلی اس کا جو رنگ و روپ ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. تو یہ وہی سیکلوژن ہے. Mehrunnisa was put in a seclusion in a separate room till this auspicious day. Auspicious کہتے ہیں لکی، مبارک، ٹھیک ہے، فیوریبل کے معنوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کہ مہرالنساء کو اس مبارک دن تک ایک الگ کمرے میں مائیوں بٹھا دیا گیا. ہر ہینڈز اینڈ فیٹس ور کورڈ ود ہینا. ہینا مہندی کو کہتے ہیں، ہینا کو ہینا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ مہندی کہیں گے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. مہندی ہم لگاتے ہیں شادیوں پہ آپ.
ہر ہینڈز اینڈ فیٹس were covered with henna. کہتے کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگا دی گئی. The gay songs that usually accompany wedding ceremonies were not sung. Gay کہتے ہیں شوخ. کہتے کہ وہ شوخ گیت جو اکثر شادی کی تقریبات کا حصہ ہوتے ہیں وہ ناٹ سنگ، وہ نہیں گائے گئے. فار آفٹر آل دس واز مولوی ابو البرکت's ریزیڈنس، کیونکہ آخر کار یہ مولوی ابو کا گھر تھا. کیوں؟ اب مولانا صاحب ہیں گاؤں میں جناب، ان کی بڑی ایک پرسٹیج ہے. تو ایسی صورت میں کوئی بھی اس طرح کا گانا وہاں پر گانے کی اجازت نہیں تھی. میوزک آف اینی کائنڈ could not be allowed in his house. کہتے کہ اس کے گھر میں کسی بھی طرح کی موسیقی کی اجازت نہیں تھی. So the village girls simply sat in a circle around the shy bride. Shy میں لکھ بھی دیتا ہوں. شرمیلی hesitant. کہتے لہٰذا گاؤں کی لڑکیاں محض اس شرمیلی دلہن کے گرد بیٹھ گئیں and for several nights sang songs of love and friendship. کہتے ہیں اور کئی راتوں تک محبت اور دوستی، flowers and fragrance، پھولوں اور خوشبوؤں، and the romantic rainy season، اور ساون کے اس موسم کے بارے میں which has a special significance for young men and women in the rural Punjab. اور ساون کے significance کہتے ہیں importance، اہمیت. اور ساون کے اس موسم کے بارے میں گیت گاتی رہیں جس کی دیہاتی پنجاب میں رہنے والے مرد و خواتین کے لیے ایک خاص اہمیت ہے. اور ساون ہمارے ہاں بہت رومنٹسائز اس کو کیا جاتا ہے. یو آل نو کہ مطلب بارش یا ساون مطلب ان کو بڑا ایک رومانٹک میٹافرس کے طور پر نارملی دیکھا جاتا ہے. تو کہتی کہ گاؤں کی لڑکیاں محض اس شرمیلی دلہن کے آس پاس بیٹھ گئیں اور کئی راتوں تک دوستی اور محبت، پھولوں اور ان کی خوشبو اور ساون کے اس موسم کے بارے میں گیت گاتی رہیں جس کی دیہاتی پنجاب میں رہنے والے مرد و خواتین کے لیے ایک خاص اہمیت ہے. They also sang sweet songs of the excitement of the union and the pangs of separation. Pangs کہتے ہیں پین، separation کہتے ہیں bereavement، ہجر، یونین کہتے ہیں گیدرنگ. اب اس کو ذرا تھوڑا سا ہم شاعرانہ انداز میں ترجمہ کریں گے. یونین کو کہیں گے وصل یا وصال، یہ دونوں کہہ سکتے ہیں. کہتے کہ انہوں نے وصل کی خوشی اور ہجر کے دکھ کے متعلق بھی گیت گائے. ٹھیک ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح سے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جب آپ جدا ہوتے ہیں تو اس کی کس طرح کی تکلیفیں آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں، اس متعلق بھی انہوں نے گانے گائے. On the other hand کہتے کہ دوسری جانب nobody could restrain شمیم احمد from celebrating his marriage any way he desired. restrain کہتے ہیں prevent. کہتے کہ دوسری جانب کوئی بھی شخص شمیم احمد کو اس بات سے نہیں روک سکتا تھا کہ وہ جس انداز میں چاہے اپنی شادی کی خوشی منائے. So he came to marry Mehrun amidst fireworks with musicians playing gay tunes. کہتے کہ fireworks کہتے ہیں آتش بازی. کہتے کہ لہٰذا وہ آتش بازی کے بیچ مہرون کو بہانے آیا اور سازندے بڑی ہی شوخ دھنیں بجا رہے تھے. That night after a lot of whispering in one corner of the house، کہتے کہ اس رات گھر کے ایک کونے میں بے پناہ سرگوشیوں کے بعد many trunks were dragged out and opened. کہتے کہ بہت سے صندوق
घसीट कर बाहर लाए गए और उन्हें खोला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द डाउरी वॉज एग्जिबिटेड इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड कहते हैं सहन, एग्जिबिटेड डिस्प्लेड। कहते कि अगले दिन जब सहन में जहेज़ की नुमाइश की गई, द एंटायर विलेज वॉज स्टन्ड बाय व्हाट इट सॉ। स्टंट हैरान रह जाना, शशदर रह जाना, शॉक्ड, अमेज्ड, astounded, शशदर रह जाना, हैरान रह जाना। कहते कि अगले दिन जब सहन में जहेज़ की नुमाइश की गई तो पूरा गांव इसे देखकर शशदर रह गया। पीपल वर नॉट इम्प्रेस्ड मच विद द कलरफुल क्लोथ्स। कहते कि लोग रंगीन कपड़ों से इस कदर मुतासर न थे। फॉर दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा गैर मामूली बात न थी। बट द ज्वेलरी इट वॉज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। कहते लेकिन जेवरात ये तो बहुत ही गैर मामूली थे। सम सीक्रेटली बिलीव्ड, कहते कि कुछ लोगों का खुफिया तौर पर यह मानना था दैट मौलवी अबुल हैड अ स्पेशल एमुलेट। एमुलेट कहते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बल्कि चलो नीचे लिख देता हूँ ताकि उसके वो भी लिख दूँ। तावीज़, और इंग्लिश में आप इसको कहते हैं चार्म। सम सीक्रेटली बिलीव्ड, कहते कि कुछ लोगों का खुफिया तौर पर यह मानना था कि मौलवी अबुल के पास कोई ख़ास तावीज़ है। हुज चार्म ब्लेस्ड हिम विद द सीक्रेट पावर। चार्म कहते हैं लक या पावर, कहते कि जिस की वजह से उसे यह खुफिया ताकत मिली है टू गेट एज मच मनी एज इट डिज़ायर्ड फ्रॉम द एंजल्स, कि वो फरिश्तों से जितनी चाहे दौलत हासिल कर सकते हैं। अब चूँकि वो मौलवी है, कोई दम दरूद, कोई इस टाइप की कुछ चीज़ें करता होगा, तो वहाँ से लोगों को ये एक गलत फहमी एक पैदा हुई कि शायद इसके पास कोई ऐसी चीज़ है। नंबर वन। नंबर टू, ये लोगों की पैथेटिक सोच को भी डिस्प्ले कर रहा है बेसिकली, कि दे आर सो डम और इतने नेगेटिव, इतने मुतासिब और प्रेजुडिस हैं कि एक गरीब आदमी ने किसी भी तरह से अगर अपनी कोई चीज़ चार अच्छी बना ही ली है, मैनेज कर ही ली है, तो वो भी उनको हज़म नहीं हो रहा। वो ये यकीन ही नहीं करने को तैयार कि ये भी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से कोई अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें फराहम कर सकता है। और ये एक तरह का क्रिटिसिज्म भी है बाय अहमद नईम कासमी ऑन दिस सोसाइटी और इस रस्म पे ख़ास तौर पे कि ये जो हम डाउरी एग्जिबिट करते हैं, जो जहेज़ एग्जिबिट करते हैं, मैं आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द ओपिनियन कि आपको अगर अल्लाह ने अता किया भी है ना, आपको अल्लाह ने अता किया है, फिर भी आपको डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उसको डिस्प्ले करते हैं तो आप उन सैकड़ों लोगों की अरमान या उन सैकड़ों लोगों की जो महरूमी है बेसिकली, उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो इन तमाम चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। और उनके लिए इससे भी बड़ी बात, उनके लिए आप जो एक सोशल बैरियर है वो बढ़ा देते हैं कि आपके पास इस्तात थी, आपने अपनी बेटी को लाखों रुपए का जहेज़ दे दिया, लेकिन आपके साथ आपके हमसाए में, आपकी बरादरी में, आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो लाखों रुपए जहेज़ देने की इस्तात नहीं रखते होंगे, ठीक है। तो उनके लिए आप खामखा ज़िंदगी क्या करेंगे, कठिन और मुश्किल बना देंगे। सो इसलिए कोशिश हमेशा यही करें कि अगर अल्लाह ने आपको इस्तात दी भी है तो उसको इस तरह से डिस्प्ले ना करें कि वो दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम या मुसीबत का बायस बन जाए। लेकिन बेटे आज के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट अब हम पेरो वर्ड्स ज़रा देख लेते हैं 2 मिनट में।
لاسٹ ہم نے کیا تھا پیٹرن اور پیٹرن. اس کے بعد اگلے دیکھتے ہیں جی. پیس اور پیس. یہ پیس ہم کہتے ہیں ٹکڑا اور یہ پیس کہتے ہیں امن کو. پہلے والے کو دیکھنے سے وی وانٹ پیس ان آور کنٹری. دوسرے والا کہ ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں. اور دوسرا پیس کیا ہے؟ ٹکڑا. دس پیس آف لینڈ از ویری فرٹائل. یہ زمین کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ بڑا ہی فرٹائل ہے. اس کے بعد پیل اور پیل یہ 257 پہ یہ ہم گھنٹیوں کو شور کو کہتے ہیں اور یہ ہم چھیلنے کو کہتے ہیں. کسی چیز کو ٹیئر آف کرنا اس کو ہم پیل کہتے ہیں. تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے دا بیلز پیل اوور دا کنٹری سائڈ. کہتے ہیں کہ جو گھنٹیوں کا شور تھا وہ پورے اس دیہاتی ایریا میں سنائی دے رہا تھا. اور دوسرا پیل شی واز پیلنگ پوٹیٹوز کہ وہ آلو چھیل رہی تھی. دین نیکسٹ ون ہے جی پرسیکیوٹ اور پروسیکیوٹ. پرسیکیوٹ کہتے ہیں ظلم کرنا اور پروسیکیوٹ کہتے ہیں مقدمہ کرنا. اب پرسیکیوٹ دیکھ لیجیے. دا انڈین آرمی از پرسیکیوٹنگ دا کشمیریز کہ وہ کشمیریوں پر کیا کر رہی ہے؟ ظلم کر رہی ہے. اور پروسیکیوٹ ہی واز پروسیکیوٹڈ فار فراڈ. کہتے ہیں کہ اس پر فراڈ کا مقدمہ درج کیا گیا. اس کے بعد پرسنل اور پرسونل یہ دیکھ لیں. پرسنل یہ ہم کہتے ہیں ذاتی اور یہ ہم کہتے ہیں عملہ اسٹاف اس کو ہم کہتے ہیں. میں آسک یو اے پرسنل کویشچن کیا میں آپ سے کوئی ذاتی سوال پوچھ سکتا ہوں. اور دوسرا پرسونل دیر از اے سیویئر شارٹیج آف اسکلڈ پرسونل کہ جو تربیت یافتہ عملہ ہے اس کی ہمیں شدید کمی کا سامنا ہے. دین پلان اور پلین. پلان پلین اور پلین. یہ والا پلان جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں منصوبہ. یہ والا پلین ہموار یا سمپل. اور یہ والا پلین جو ہے یہ ہم کہتے ہیں جہاز کو. نہیں بیٹے اس کے ساتھ ہی ہم آج بلکہ اس کا میں آپ کو ہی تھاٹ آف اے گڈ پلان یہ منصوبہ. دین پلین دس گراؤنڈ از ناٹ پلین کہ یہ زمین ہموار نہیں ہے. اور لاسٹ ون پلین وی وینٹ ٹو سعودی عربیہ بائی پلین کہ ہم جہاز کے ذریعے سعودی عرب گئے. نہیں بیٹے اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل آپ بچوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین بہت ساری دعائیں آپ بچوں کے لیے. جیتے رہیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.